السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ بڑی محنتوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد، دور دراز سے وقت فارغ کر کے اساتذہ کرام اور طلباء نے یہاں پر اجتماع میں شرکت کی۔ ادارے کے لیے کوئی زیادہ ضروری نہیں تھا کہ بوجھ اٹھایا جاتا، مالی اخراجات برداشت کیے جاتے، لیکن ادارے نے نظام تعلیم کے استحکام کے لیے، روحانیت اور نورانیت کے لیے، معلمین اور متعلمین کے رابطے اور رشتے کو بنانے کے لیے یہ مجلس منعقد کی ہے۔ ہمیں احسان مند رہنا چاہیے، گر پڑ کر آنا چاہیے، ایسے مواقع کو تلاش کرنا چاہیے۔ جن اساتذہ سے سال سال بھر پڑھا اور جن کو پڑھایا، طبعاً شوق ہونا چاہیے ان سے ملاقات کا، مکافات کا، ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اس تقاضے کی تکمیل، ان جذبات کی تسکین کا سامان کیا ہے ادارے نے۔ اللہ کرے کہ جو مقاصد سوچے گئے، اپنے فضل سے وہ مقاصد حاصل ہو جائے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ان مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ میرے عزیز دوستو اور عزیز طالبات، صحبت کی کمی محسوس کرنا چاہیے۔ اگر کتاب کافی ہوتی، اللہ کی کتاب سے بہتر کس کی کتاب ہو سکتی ہے؟ پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تحریر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مؤثر تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن خطوط کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے بھی بادشاہوں کے پاس بھیجے۔ تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ صحبت ہی ہے۔ تنبیہ اور تنکیر کے بغیر تربیت نہیں ہوتی، روک ٹوک کے بغیر۔ نماز میں آپ کے پیر غیر مسنون طریقے پر ہیں، صفائی کا اہتمام آپ نے کیوں نہیں کیا؟ درسگاہ میں کس سلیقے سے بیٹھنا چاہیے؟ سنتیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ معاشرت میں، معاملات میں روک ٹوک ہوتی رہتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل والہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تو اللہ ہیں،
عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے نبی ترجیح آپ کو عبداللہ ابن ام مکتوم کو دینا چاہیے تھا، رؤسائے قریش کو نہیں۔ کئی آیتیں عربی زبان کا ذائقہ جن کو ملا ہے وہ محسوس کریں گے کہ ان آیتوں میں تنبیہ کس قسم کی ہے۔ عفی اللہ عنک لم اذنت لہم، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، لیکن اجازت آپ نے کیوں دی منافقوں کو؟ نہیں دینا چاہیے تھا۔ استغفر لہم، آپ استغفار کریں منافقوں کے لیے، نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے آپ۔ قرآن کے مضامین کا ایک خاص حصہ ہے، ایک باب ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے محبوب کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ اختلاط، ساتھیوں کے مزاج کو نبھانا، الگ الگ رجحان کو پڑھنا، کمزور ساتھیوں کی مدد کرنا، یہ سب بالمشافہہ اور بالاقامہ نظام تعلیم میں ہوتا رہا۔ استاد کی خدمت، استانی ماں کی خدمت، یہی ہے جو نزدیکیاں پیدا کرتی ہیں۔ لائبریری، کتب بینی، مطالعے کا ذوق، کیا پڑھایا جائے؟ نصاب پڑھائیں یا زندگی پڑھائیں؟ لگے بندھے ان اوقات میں تو یہ پہلی بات ہے کہ آپ صحبت کی کمی محسوس کریں، اور جہاں پر اپنے بڑوں اور اپنے اساتذہ کی صحبت کا موقع ملے پوری قدردانی کے ساتھ شرکت ہو۔ دوسری بات، زندگی کے ہر شعبے کا تقوی الگ ہے، معاشرت کا تقوی الگ ہے، تصنیف و تالیف کا تقوی الگ ہے، خطابت کا تقوی الگ ہے، بیوی شوہر کی زندگی کا تقوی الگ ہے، قرض کے لین دین کے باب کا تقوی الگ ہے۔ ایسے ہی غائبانے میں فاصلے سے پڑھنے کا تقوی بھی الگ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، میرا استاد دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ استاد تو پرنالہ ہے، جیسے چھت سے نیچے پانی گرتا ہے، پرنالہ ہوتا ہے پانی کے گرنے کا۔ استاد تو پرنالہ ہے، دینے والی ذات تو تنے تنہا اللہ کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ، ایک جذام زدہ مریض تھا، اعضاء کٹ کٹ کے گرتے تھے، اور اس کے انفرادی عمل طواف کی وجہ سے دوسرے عبادت گزاروں کو، طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا، بھائی تم طواف مت کرو، گھر میں عبادت کرو۔ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، وہ جذام زدہ مریض گھر میں بیٹھ گیا، طواف کا اتنا عظیم عمل چھوڑ دیا اپنے امیر کے حکم کی وجہ سے۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا۔ کسی ساتھی نے اس مجذوم سے کہا، امیر تو چلے گئے دنیا سے، اب چلو طواف کرنے کے لیے۔ تو اس جذامی نے کہا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں امیر کی اطاعت اس کی زندگی میں تو کروں، اس کے مرنے کے بعد نہ کروں۔ ہمارے بڑوں نے
ان کے انتقال کے بعد ان کے مشن کو پھیلایا. غائبانے میں اطاعت، ڈنڈا سر پر رہے، ہانکنے والے پیچھے ہوں یا دھکے سے گاڑی چلے، کہاں منزل تک پہنچتی ہے. اندرونی قوت ارادی، ذاتی دلچسپی سب سے بڑی طاقت ہے آدمی کو چلانے کی. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کبھی کے دنیا سے چلے گئے. مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کے شاگرد، یا تو موت نکالے گی یا تو انتظامیہ نکالے گی، ورنہ میں ادارہ نہیں چھوڑوں گا. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور 10 اکابر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جس گاؤں میں بھیجا وہیں پر رہے. میرے استاد نے بھیجا، میرے بڑوں نے بھیجا، وہ نہیں دیں گے اللہ دیں گے. تو غائبانے میں پورا ادب ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو. احتساب اصل روح ہے، انتظام تو مددگار ہے. مدرسے میں تھا تو نماز پڑھتا تھا، جماعت میں تھا تو اہتمام تھا، اعتکاف کے لیے گیا تب عمل کی پابندی تھی، ورنہ نہیں. تو سوچنا پڑتا ہے انتظاماً کر رہا ہوں یا احتساباً کر رہا ہوں. تیسری بات، صرف معلومات کی ترسیل، انفارمیشنز پہنچانا اور معلومات کی وصول یابی ریسیو کر لینا، یہ نظام تعلیم کا معراج نہیں ہے، یہ نظام تعلیم کی منزل نہیں ہے. صفات و اعمال منتقل ہونا چاہیے. ہم سے بڑی پی ایچ ڈیاں حدیث کی ایک ایک سند پر یہودی کرتے ہیں. ہم سے زیادہ گہری معلومات عیسائی رکھتے ہیں سیرت سے متعلق. کیمبرج کی یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجیے آپ، مستشرقین کی کتابیں دیکھ لیجیے آپ. سند حاصل کر کے، سال کی تکمیل کر کے ہم علم کا حاصل کرنا نہ سمجھیں جب تک کہ ہمارے اندر اپنے اکابر اور مشائخ کا مزاج جذب ہو جائے. تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لندن میں ایک جگہ پر خطاب کیا تو فرمایا اپنے اکابر کے مزاج کو جذب کرو، یہ اصل مقصود ہے. معلومات تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی سے بھی، مصنوعی ذہانت سے بھی. مصنوعی ذہانت قدرتی ذہانت کی مددگار تو ہے لیکن بدل نہیں ہے. مصنوعی ذہانت استاد کے لیے معاون تو ہے، استاد کی دعا کا بدل نہیں، استاد کی خیرخواہی کا بدل نہیں. معلومات آج دنیا میں اتنی ہیں جتنی پہلے زمانے میں نہیں تھی. گزشتہ 10 سال میں معلومات کے چشمے ایسے ابل گئے، ماہرین کہتے ہیں کئی 100 سال میں اتنے نہیں ہوئے. تو جرائم کم ہو جاتے، دواخانے ختم ہو جاتے، تیماردار بڑھ جاتے، بیبی کیئر اسکول ختم ہو جاتے، طلاق خلا کی دکانیں بند ہو جاتی. خلا عمل کا ہے، خلا صفات کا ہے، خلا معلومات کا نہیں. کوئی سخت بول دیا استاد نے، شیطان کی عادت ہے اپنی خامیاں نہیں سنائے گا، سامنے والے کی خامیاں دکھائے گا. استاد کی بات، مخلص کی بات، دوست کی بات اچھی ہے اسے پتھر پر لکھ، اگر برا کوئی عمل ہو گیا پانی پر لکھ، بھول جا. جس استاد نے گھنٹوں پڑھایا، مہینوں پڑھایا،
کبھی غصہ آ گیا، کبھی سخت بول دیا، اس میں بھی طالب علم کی مصلحت پیش نظر تھی، احساس جگانا، ضمیر کو چوٹ دینا، ترتیب بنانا مقصود تھا۔ اب طالب علم ناراض ہے، کیوں بولا انہوں نے؟ نہیں پڑھوں گا میں۔ استاد بدلنے تیار، خود کو بدلنے تیار نہیں۔ ملک بدلنے، بیویاں بدلنے، شوہر بدلنے، گھر بدلنے، سی ایم پی ایم بدلنے، سب کو بدلنے تیار ہیں، خود کو بدلنے تیار نہیں، خود کی زبان بدلنے تیار نہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، تباہ کر دے گا تمہیں، محروم کر دے گا تمہیں، جاہل رہ جائیں گی نسلیں۔ اگر اپنے استاد کی سرزنش، ضربی تعدیب، کبھی کبھار ہونے والی مار پیٹ کو بھی قبول نہیں کیا، وہ الگ حدود ہے، اساتذہ کو سمجھائے جاتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس قابل تھے کہ ان کا واقعہ نقل کیا جائے۔ ایک مرتبہ میں اس درسگاہ میں داخل ہوا، حضرت علی میاں خود فرماتے ہیں جیسے ہی میں شیخ خلیل عرب رحمۃ اللہ علیہ میرے عربی زبان کے استاد کی درسگاہ میں داخل ہوا، دروازے کے 2 پٹ ہوا کے دباؤ میں زور سے لگ گئے۔ میرے استاد نے سمجھا کہ علی میاں نے بدتمیزی کی اور ناسمجھی میں زور سے یہ دروازے لگائے، بلایا اور پٹائی شروع کر دی۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، کاتب تقدیر فرشتہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، اگر علی میاں چپ رہے اور اپنے استاد کی بے جا ڈانٹ کو برداشت کر لے گا تو استاد کا علم اس کو دیا جائے، اور اگر وہ برداشت نہ کریں تو پھر استاد کے علم سے محروم کر دیا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی توفیق شامل حال رہی، میں خاموش رہا، استاد نے سرزنش کی، وہ دن آیا، دنیا مانتی ہے اللہ نے انہیں ان کے استاد شیخ خلیل عرب رحمت اللہ علیہ کا علم منتقل کیا۔ ایسے مواقع ہوتے ہیں۔ یکسوئی کو ختم کرنے والے اسباب اور اعمال سے بچیے۔ ویسے ہی آن لائن پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی کوئی 4 دیواری نہیں ہے، انتظامی کوئی نگران 24 گھنٹے نہیں ہے۔ اب دعوتوں میں بھی جائیں گے، سوشل میڈیا میں بھی رہیں گے، دوستیاں بھی نہیں چھوڑیں گے، سونے جاگنے کے اوقات بھی طے نہیں کریں گے، تو آپ نے خود ہی اپنی یکسوئی ختم کرنے والے سارے اسباب، وسائل، مصیبتوں کو مسلط کر لیا۔ یکسوئی، فوکس کرنا، ایک صفحہ تو کم سے کم اپنی قوت قلبیہ مجتمع کر کے پڑھیے، ایک رکعت کی قراءت تو کم سے کم دنیاوی خیالات سے پوری تطہیر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیے۔ خشوع خضوع کہا جاتا ہے نماز کی طرف متوجہ رہنا، غیر نماز سے اپنے دل کو ہٹا کر کٹا کر رکھنا۔ کا بڑی بڑی تصنیفیں ایسے ہی ہو جائیں گی، علوم ایسے ہی کھل جائیں گے، فنون میں عبور کیا یکسوئی کے بغیر ہو جائے گا؟ دنیا میں جو لوگ عصری تعلیم پڑھتے ہیں، قدیم اکابر کے علاوہ ان کے ہاسٹل کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ دیکھا گیا 10ویں کی تیاری کروانا ہے فون کے بغیر، صبح میں 6 بجے سے شام میں 8 بجے تک رٹا لگایا جاتا ہے، اور ہم ذہنی انتشار کے ساتھ مشغول خاطر ہو کر
10 جگہ پر ذہن کو بٹا کر اللہ ہی نہیں ملے گا، ذکر کی لذت ہی نہیں ملے گی، علم کی گہرائی نہیں آئے گی، کمال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے بہنوں کے جنازے چھوڑے، بیٹیوں کے جنازے چھوڑے۔ ابن رشد کہتے ہیں 2 دن زندگی میں مطالعہ نہیں کیا، 2 رات مطالعہ نہیں کیا۔ ایک رات جس رات میرا نکاح ہوا، اور ایک وہ رات جس رات میرے والد کا انتقال ہوا۔ اتنی بڑی مصیبتیں یا مشغولیتیں ان کے اعمال کو چھڑانے کی طرف لے گئی، ورنہ تو نہیں۔ ہم معمولی چیز، ایک کال نہ چھوٹے، ایک میسج نہ چھوٹے، ایک دوست نہ چھوٹے۔ قبرستان میں بھی موت یاد نہ آیا، قبرستان میں بھی موت یاد نہ آئی، خطبہ جمعہ بھی یکسوئی سے سننا نصیب نہیں۔ یہی ہے جن پر پورے عالم کا بوجھ ہے، پوری دنیا منتظر ہے ان کی۔ فون نہیں اٹھائیں گے تو جان نکل جائے گی، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پر تھے صاحب، جنازہ اٹھانے کے لیے چوتھے آدمی کو کرائے پر لانا پڑا۔ یہ مصنوعی شہرتیں، آرٹیفیشیل تعلقات، چھوڑو اسے۔ خاندان کو دینی مشن بنانا، شریک حیات کو شریک تحریک بنانا، اپنے اولیاء سرپرستوں کو اکابر علماء سے جوڑنا۔ جوائنٹ فیملی کا دین کیا ہوتا ہے؟ 4 بہویں ہیں، مشورہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں امی جان ان کے ساتھ؟ والد صاحب کاروبار بڑھا رہے ہیں 10 ملکوں میں، 4 صوبوں میں، 5 ضلعوں میں، ان بیچاروں کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ معاملات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ خاندان کو دینی مشن بناؤ، اڑوس پڑوس کی بچیوں کو جمع کرو، بچوں کو جمع کرو، نورانی قاعدہ سکھاؤ، نورانی زندگی بھی سکھاؤ۔ کالج کی بچیوں کو جمع کرو، ان کو سناؤ عقیدے، شکیلیت کا فتنہ، الحاد کا طوفان کیسے امن کر آ رہا ہے، مغربی زندگی کی تباہ کاریاں۔ پڑھنے کے زمانے سے دینی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے پڑھنے والے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، جنازے نہلانے کی نیکی کریں، اپنے 40 کبیرہ گناہوں کو دھلانے کے لیے طلاق خلا کی طرف بڑھنے والی بیٹیوں کو روکنے کا ذریعہ بنے، میراث کی تقسیم کا نظام بتائیں، پارٹنرشپ کے ضابطے سکھلائیں، میدانی کام کرنے کی عادت۔ ورنہ تو ہم پوری زندگی انڈیویجولزم، انفرادیت پسندی، فون میں سکڑ کر رہ جائیں گے، فون میں سمٹ کر رہ جائیں گے۔ استاد بھی فون، شاگرد بھی فون، کھانا بھی فون منگوا لیا دائیں بائیں سے، ہر چیز فون، سکڑ گیا بیچارہ ایک چھوٹے سے پرزے کے پیچھے۔ عملی کام کرنے کی عادت ڈالیے۔ آخری بات ہماری بیٹیوں سے، ہماری ماؤں سے، کہ علم حاصل کرتے ہوئے امور خانہ داری، گھریلو کام کاج، اپنے شوہروں کی اطاعت، اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے سبق کے اوقات ہیں، میں برتن دھو نہیں سکتی، میرے ہوم ورک کے اوقات ہیں، میں فلانا کھانا پکا نہیں سکتی، آنے والے مہمانوں کی خدمت میں نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے، پردہ بھی پورا ہو، کام بھی پورا ہو، تعلیم بھی پوری ہو، امور خانہ داری کی ترتیب بھی پوری ہو۔ پردے کو خدمت سے جی چرانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، تعلیم کو اپنی صحت سے بے توجہی، تعلیم کو رشتوں سے کٹنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اللہ وقت میں برکت دیتے ہیں،
جس کام کو اہمیت دی جاتی ہے اس کام کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم کو ایک کام دیا، پوچھا کیا بیٹا ہو گیا؟ ابو جی وقت نہیں ملا۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا یہ مت کہو وقت نہیں ملا، یہ کہو اہمیت نہیں دی۔ جب آدمی اہمیت دیتا ہے تو پھر وقت میں گنجائش بن جاتی ہے۔ مولانا سجاد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، وہ مثال دیتے ہیں، ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے، اپنا کوئی شناس آ گیا جانا پہچانا، تو آدمی سامان نیچے رکھ دیتا ہے، پیر سمیٹ لیتا ہے، آؤ بھائی یہاں جگہ ہے بیٹھ جاؤ ہمارے یہاں، بچے کو گود میں لے لے گا۔ اور اگر کوئی اجنبی آ جائے تو نیچے کا بیگ اوپر رکھ لے گا اور سمیٹے ہوئے پیر کھولے گا، گود کے بچے کو بازو بٹھائے گی، آگے جاؤ بھائی جگہ نہیں ہے۔ جب آدمی اہمیت نہیں دیتا ہے تو ملنے والی گنجائش کا استعمال بھی نہیں کرتا۔ سورہ یاسین ہے، دن بھر کے کاموں کی تکمیل کے لیے، اشراق ہے دن بھر کے کاموں میں برکت کے لیے ارادہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ سب آسان کریں گے۔ جتنوں سے اللہ نے کام لیا وہ فرصت والے نہیں تھے، وقت میں برکت والے تھے۔ جتنوں سے اللہ نے کام لیا وہ وسائل والے کم تھے، عزائم والے زیادہ تھے، وہ دولت والے کم تھے، ہمت والے زیادہ تھے۔ ان کے پاس بچے ہم سے زیادہ، ان کی بیماریاں ہم سے زیادہ، ان کی معذوریاں ہم سے زیادہ، ان کے گھروں کے تنگ ہونے کے مناظر ہم سے زیادہ، ان کی سڑکیں آج تک ناہموار، کام کیا انہوں نے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، امور خانہ داری، گھریلو کام کاج اور اپنی صحت کی حفاظت، اپنے غذاؤں کے اہتمام میں کوئی جھول نہیں آنا چاہیے۔ بیمار ماں بیمار نسل کو وجود میں لاتی ہے، صحت مند ماں صحت مند نسل کو وجود میں لاتی ہے۔ خوب کھانے والی، صاف الفاظ کہتا ہوں، خوب کھانے والی، خوب کھلانے والی کا گھر ہی آباد ہوتا ہے، ورنہ دواخانوں کے آباد ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کی جیب آباد ہوگی، بے ستری بھی ہوگی، بے پردگی بھی ہوگی، مرد افسوس کرے گا، نکاح کرنے کے بعد کوئی بچت نہیں، اعمال کا کوئی موقع نہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کے صحت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ مفتی عبدالباسط صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔